امال 22واں باب۔ اے بھائیوں اور بزرگوں، میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں۔ جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے۔ پس اس نے کہا، میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر ترسس میں پیدا ہوا، مگر میری تربیت اس شہر میں گملیل کے قدموں میں ہوئی اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو۔ چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانہ میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت یکا یک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردا گردا چمکا اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ میں نے کہا، اے خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ کر دمشق میں جا، جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا۔ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے، اور حنانیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا، میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، بھائی ساؤل پھر بینا ہو۔ اسی گھڑی بینا ہو کر میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ جب میں پھر یروشلم میں آ کر ہیکل میں دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میں بے خود ہو گیا اور اس کو دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے، جلدی کر اور فوراً یروشلم سے نکل جا، کیونکہ وہ میرے حق میں تیری گواہی قبول نہ کریں گے۔ میں نے کہا، اے خداوند وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو قید کراتا اور جا بجا عبادت خانوں میں پٹواتا تھا، اور جب تیرے شہید استفنس کا خون بہایا جاتا تھا تو میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا اور اس کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جا، میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا۔ وہ اس بات تک تو اس کی سنتے رہے، پھر بلند آواز سے چلائے کہ ایسے شخص کو زمین پر سے فنا کر دے، اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں۔ جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھینکتے اور خاک اڑاتے تھے تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں۔ جب انہوں نے اسے تسمہ سے باندھ لیا تو پولس نے اس صوبہ دار سے جو پاس کھڑا تھا کہا، کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ صوبہ دار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا، تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو رومی آدمی ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا، مجھے بتا تو، کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا۔ پولس نے کہا، میں تو پیدائشی ہوں۔ پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے۔ صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادہ سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آمین۔ پولس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ سردار کاہن حنانیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ پولس نے اس سے کہا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا۔ تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟
جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ پولس نے کہا اے بھائیوں مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہے۔ جب پولس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا کہ اے بھائیوں میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ روح، بلکہ فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقہ کے بعض فقیہ اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے، اگر کسی روح یا فرشتہ نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا؟ اور جب بڑی تکرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادا پولس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے آؤ۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رکھ کہ جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔ جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے۔ پس انہوں نے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے۔ پس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے، گویا تم اس کے معاملہ کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں۔ لیکن پولس کا بھانجا ان کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعہ میں جا کر پولس کو خبر دی۔ پولس نے صوبہ داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پولس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہودیوں نے ایکا کیا ہے کہ تجھ سے کچھ درخواست کریں کہ کل پولس کو صدر عدالت میں لائے، گویا تو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے، لیکن تو ان کی نہ ماننا، کیونکہ ان میں 40 شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں جنہوں نے لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور اب وہ تیار ہیں، صرف تیرے وعدہ کا انتظار ہے۔ پس سردار کاہن نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا، اور 2 صوبہ داروں کو پاس بلا کر کہا کہ 2 سپاہی اور 70 سوار اور 200 نیزہ بردار پہر رات گئے کیسریہ جانے کو تیار رکھنا، اور حکم دیا کہ پولس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں۔ اور اس مضمون کا خط لکھا، کلیدیوس لوسیاس اور فیلکس بہادر حاکم کو سلام۔ اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لایا، اور اس بات کی دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا، اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو۔ اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے، اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں۔ پس سپاہیوں نے حکم کے موافق پولس کو لے کر راتوں رات انتی پترس میں پہنچا دیا، اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعہ کو پھرے۔ انہوں نے کیسریہ میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا۔ اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبہ کا ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ کلکیا کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا، اور اسے ہیرودیس کے قلعہ میں قید رکھنے کا حکم دیا۔ آمین۔